جنہوں نے مادرزاد ولایت کے باوجود بھی 7 سال کی عمر میں قرأت سبعہ اور ایک روایت کے مطابق قرأت عشرہ کے ساتھ آپ نے قرآن حفظ کیا اور اپنے چاہنے والوں کو بتا دیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں قرآن ہے کبھی تمہارا بیڑا پار ہے۔ مخدوم اشراف کو کیا ضرورت تھی کہ 7 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کریں، اور وہ بھی قرأت سبعہ کے ساتھ۔ یا سرکار خواجہ سلطان اشراف، آپ تو مادرزاد ولی ہو، آپ تو ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر پھر آپ کو حفظ قرآن کی کیا ضرورت، آپ کو علوم قرآن کی کیا ضرورت؟ تو جواب آئے گا کہ یہ علم علی کی وراثت ہے۔ باب العلم، مولا علی مولا نے دروازے میں بند نہیں کر دیا ہے بلکہ اپنے خاندان میں منتقل کر دیا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم اشرفی ہو کر بھی نہ تو ہمیں قرآن سے محبت، نہ ہمیں تعلیم دین مصطفیٰ سے محبت، علماء سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ سنو پیارے، یہی علماء ہے، قسم خدا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد نہ درہم چھوڑا، نہ دینار چھوڑا، نہ سونے چاندی چھوڑے، نہ زمینوں جائیداد چھوڑے، بلکہ میں نے اپنے بعد صرف اپنا علم چھوڑا ہے۔ جو اس علم کو حاصل کر لے گا وہ میرا نائب بن جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس کے سینہ میں نبی کا علم ہے وہ نائب رسول ہے، اور جس کے رگوں میں نبی کا خون ہے وہ آل رسول ہے۔ یہ ایک دم کوئی فیروز خواجہ مخدوم اشراف نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا ہے، اور وہ بھی 7 یا ایک روایت کے مطابق 10 قرأتوں کے ساتھ، اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ پر مہارت تامہ حاصل کی، اور 15 سال کی عمر میں آپ کو سمنان کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ 10 سال تک میرے مخدوم نے حکومت انجام دی، 10 سال تک، اور کہنے والوں نے کہا کہ جب مخدوم سمنان کا بادشاہ بنایا گیا اور 10 سال تک انہوں نے حکومت فرمائی تو ایسا لگتا تھا کہ صدیق کی صداقت کا دور آ گیا ہے، عمر کی عدالت کا دور آ گیا ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا تھا کہ عثمان کی سخاوت کا دور آ گیا ہے، تو کوئی کہنے والا کہتا تھا کہ علی کی ولایت کا دور آ گیا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، فیضان مخدوم سمنا، فیضان مخدوم سمنا، نعرہ حیدری۔ اور سنو، قرآن کہتا ہے میرا مخدوم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ خواجہ کیوں کہتا ہے؟ آج تک تو ہم نے مخدوم سنا تھا، یہ خواجہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو سنو، مخدوم کا سلسلہ چشتیہ ہے، اور ہم مخدومیوں کا سلسلہ اشرفیہ ہے۔ مخدوم کا سلسلہ چشتیہ، اور ہم اشرفیوں کا
سلسلہ سلسلہ اشرفیہ، تو پتہ کیا چلا کہ یہ سلسلہ اشرفیہ اصل میں سلسلہ چشتیہ کی شاخ ہے۔ اور خواجہ معین الدین کے خلیفہ خواجہ قطب الاقطاب، خواجہ قطب الاقطاب کے خلیفہ خواجہ فرید الدین گنجے شکر، خواجہ فرید کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ نظام کے خلیفہ خواجہ سراج الدین آئینہ ہند، خواجہ سراج کے خلیفہ خواجہ مخدوم الاولاد بندوی، اور خواجہ الاولاد بندوی کے خلیفہ کا نام ہے خواجہ سلطان مخدوم اشرف چودھری۔ اپنی دونوں آنکھیں کھول لو اور اس کے اشرف میں، تصورات اشرف میں اشرف کی طرف تم ہو جاؤ، اور دونوں آنکھوں کو کھول کر دیکھو گے تو ایک آنکھ سے دیکھو گے تو میرا مخدوم مخدوموں میں مخدوم نظر آئے گا، تو خواجہ نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ۔ 10 سال تک میرے مخدوم نے تخت سمنان کو سنبھالا، اور پھر 25 سال کی عمر میں ایک رات آپ سوئیں کہ آپ کی دل کی دنیا چمک اٹھی۔ سبحان اللہ۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں شہزادے اشرف تمہارا حصہ ملک سمنان میں نہیں، توجہ دینا بنگالیوں، توجہ دینا بنگالیوں، تمہارا حصہ ملک سمنان میں نہیں بلکہ ملک ہندوستان کے صوبہ بنگال صوبہ بنگال میں ہے، صوبہ بنگال میں ہے، اور مخدوم صوبہ بنگال میں آ کر اپنے شیخ علاؤالحق پنڈوی کے ہاتھ میں بیعت فرماتے ہیں اور ان کی خدمت میں 12 سال گزارتے ہیں۔ وہ مخدوم، بتاؤ مسلمانوں، میرا اشرف، میرا سلطان، جو صرف اشرفیوں کی پراپرٹی نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ کا کوئی بھی ولی کسی خاص جماعت کے لیے نہیں ہوتا ہے، بے شک بے شک، پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔